جب آپ کا سب سے جگری دوست فون کر کے کہے کہ یار وہ یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت اور مغرور لڑکی اب میری ہے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن جب وہی لڑکی آپ کے سامنے آئے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائے اور کہے کہ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ایک دوست کی سچی قربانی اور لاہور کی جھیل کے کنارے لکھی گئے اس بے پناہ خوبصورت رومانی افسانے کو سن کر آپ کا دل بھی دنگ رہ جائے گا۔ میرا نام کاشف ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے ایک نیا پیج بنایا تھا۔ مجھے ایک پرائیویٹ میسج موصول ہوا جو ایک لڑکے کی طرف سے پیغام تھا جس کی آئی ڈی سے میں بالکل ناآشنا تھا، اور اس نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ وہ اس پیج کا ایک فالوور ہے۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی جس کا نام حارث تھا۔ حارث لاہور کا رہنے والا تھا اور اکثر مجھے پرائیویٹ میسج بھیجتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے میں نے بھی اس کو میسج بھیجنا شروع کر دیے۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ وہ جب بھی اپنی کسی دوست یا کسی آس پڑوس کی لڑکی سے بات کرتا تو مجھے ضرور بتایا کرتا تھا۔ سیل فون نمبر ایک دوسرے کو دینے کے بعد دن میں ایک آدھ بار ہماری گفتگو ہونے لگی۔ اکثر ہماری لمبی لمبی ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور اس بحث و تہمید کے بعد اکثر میں اسے پوچھا کرتا کہ اپنی یونیورسٹی کی کوئی کلاس فیلو پھنسائی، تو آگے سے وہ دانت نکال کر کہا کرتا تھا کہ اس کی کلاس میں ایک لڑکی ہے جو کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے پھنسانے کے چکر میں یونیورسٹی کے آدھے لڑکے اچھے خاصے بے عزت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بشمول اس کے یونیورسٹی کے سب لڑکے اس پر مرتے ہیں اور جانے انجانے طریقوں سے اس کو پرپوز کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ کرا کس کے نام پر نکلتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ حارث کے ساتھ اتنی دوستی کے باوجود بھی ابھی تک میں نے اسے اور اس نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ ہم لوگ میسیج یا زیادہ سے زیادہ فون پر ہی بات چیت کیا کرتے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ اس دوران نہ تو میرا لاہور جانا ہوا تھا اور نہ ہی اس کا میرے شہر کی طرف کوئی چکر لگا تھا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ اس کا فون آیا اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ مجھے بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی ہیلو ہائی کچھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی کی سب سے ماڈرن اور خوبصورت لڑکے کا قرعہ اس کے نام ہی نکلے گا۔ پھر تھوڑا وقفہ لے کر بولا، میری جان، میری معشوق کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ ہے، اور بھائی یہ مہذب اور پڑھی لکھی لڑکیاں اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، بلکہ اس قسم کی لڑکیاں شادی کے چکر میں ہوتی ہیں، اس لیے مجھے اس کے ساتھ بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ پھر کہنے لگا کہ یار اگر اس نے شادی نہ بھی کی تو کوئی بات نہیں، یقین کرو اس کے ساتھ صرف گپ شپ کرنے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ میں تم کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد حارث جب بھی مجھے فون کرتا تو وہ اس لڑکی کے بارے میں ہی گفتگو کیا کرتا تھا کہ آج میری فلاں بات پر وہ اتنا ہنسی تھی کہ سارا ماحول جل ترنگ سا ہو گیا تھا۔ کبھی کہتا کہ آج میں اور وہ کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ وہاں پر بیٹھے باقی لڑکے بڑی حسد بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یقین کرو ان کی آنکھوں میں حسد کی آگ کو دیکھ کر میرے دل کو جو خوشی ملی بیان سے باہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ میرا دوست اس حسینہ پر اچھا خاصا لٹا ہوا چکا تھا، اور اس کی گفتگو کا محور صرف اور صرف وہی لڑکی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ حارث کا فون آنا کم ہو گیا، پھر کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہی ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ میرا دوست اس لڑکی کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں دفتری کام کے سلسلے میں باس کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ وائبریشن پر لگے ہونے کی وجہ سے میرا موبائل کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے جلدی سے نکال کر دیکھا تو موبائل سکرین پر حارث کا نام چمک رہا تھا۔ چنانچہ فوری طور پر میں نے میسج دیا کہ آفس کے کام میں بزی ہوں، اس لیے فارغ ہونے کے بعد تم سے بات کروں گا۔ تو آگے سے اس نے جواب میں لکھا کہ میٹنگ ختم ہوتے ہی فون کرنا کہ میں نے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ چنانچہ کام ختم ہوتے ہی باس کے کمرے سے باہر نکلا اور حارث کو فون ملا دیا۔ پہلے ہی گھنٹے پر اس نے فون اٹھا لیا اور دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی کہ کاشف آج میں نور کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ تو گیا تھا کہ موصوف کس نور کی بات کر رہا ہے، لیکن اسے چھیڑنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا کہ کون نور؟ تو میری بات سن کر وہ تھوڑا غصے میں آ کر بولا، ڈرامے نہ کر یار، میں اسی نور کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تم کو بتایا کرتا تھا، جو کہ میری یونیورسٹی فیلو اور دوست ہے۔ اس کی اتنی لمبی تحمید سننے کے بعد میں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اس سے بولا، جیو میرے شیر۔ اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے اس سے پوچھا، یہ بتا تم نے اسے دوستی کے لیے منایا کیسے؟ تو کہنے لگا کہ ایک دن کی بات ہے جب میں اسے ڈراپ کرنے گیا تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر مجھے ٹاٹا کر کے جانے لگی۔
تو اس پر میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس سے کہا کہ اپنے دوستوں کو ایسے رخصت کرتے ہیں کیا؟ میری بات سن کر نور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ پیسنجر سیٹ سے گھوم کر میری طرف آئی اور اپنے منہ کو کھڑکی سے اندر کر کے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اب بولو کہ تمہیں کیسے الوداع کرنا ہے؟ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایسے کرتے ہیں الوداع۔ میری بات سن کر وہ مصنوعی غصے سے بولی، او ہیلو، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں نے زج ہو کر اس سے پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ایک دوست اپنے دوست کو کیسے الوداع کرتا ہے؟ اور اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب نور نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو اس طرح الوداع کرتی ہے؟ اتنی بات کرتے ہی نور تو چلی گئی، لیکن میں کافی دیر تک وہیں کھڑا نور کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور پھر گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کافی دنوں تک میری اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت اس کا فون آ گیا تو روٹین کی ہیلو ہائی کے بعد میں نے اس سے کہا کہ سنا یار، نور کے ساتھ تیری لائف کیسی چل رہی ہے؟ تو میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ پھر اچانک ہی وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، کاشف تم لاہور کا چکر کب لگا رہے ہو؟ تو اس پر میں نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا بتاؤں یار، تمہیں تو معلوم ہے کہ آفس میں اتنے زیادہ کام ہیں کہ فی الحال تو میرا دور دور تک پنڈی سے باہر نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر باتیں کرتے کرتے اچانک ہی وہ مجھ سے بولا کہ کاشف نور سے ملاقات کرو گے؟ حارث کی بات سن کر ایک دفعہ تو میں حیران رہ گیا، لیکن پھر نور کا سوچتے ہی میں نے اپنی حیرانی کو ایک طرف کیا اور دانت نکالتے ہوئے بولا کہ ضرور ملوں گا۔ تو وہ اسی پرسرار لہجے میں کہنے لگا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو آگے سے میں نے اپنے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا کہ سفر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے دوست، تمہیں تو معلوم ہے کہ نور سے ملنے کے لیے تو میں بحیرہ منجمن شمالی تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، بحیرہ منجمن شمالی نہیں یار، بلکہ اس کے لیے تمہیں لاہور آنا پڑے گا۔ تو میں نے جھٹ سے جواب دیتے ہوئے کہا، لاہور کون سا دور ہے یار؟ پھر میں نے کہا، جانی تم نے دن بتاؤ کہ میں تمہارے پاس لاہور کب آنا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک طویل کہکا لگایا اور پھر بولا، جب میں تم سے پوچھا تھا کہ تم لاہور کب آ رہے ہو تو کس طرح سے آفس کے کاموں کا بہانہ بنا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے نور کا نام لیا تو سب کام وام بھول کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کب آنا ہے۔ تو آگے سے میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، یار ایک دفعہ تم کو بتایا تو ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے میں بحیرہ منجمن شمالی تک جا سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سیریس ہو کر بولا، آج جمعہ کا دن ہے، کیا تم کل لاہور آ سکتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کو بس پر بیٹھ کر تیرے پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ میری بات کو ڈن کرتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے جانی، میں تم بس اسٹاپ پر لینے آ جاؤں گا اور رات کو کھانا ہم دونوں مل کر ہی کھائیں گے۔ چنانچہ اس کے ساتھ پروگرام وغیرہ طے کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا اور نور کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے دن میں نے لاہور کی بکنگ کروائی اور گھر آ کر فریش ہونے کے واش روم میں گھس گیا اور نہانے کے بعد تیار ہو کر گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں آفس کے کام سے لاہور جا رہا ہوں، اور بس پر بیٹھ کر سارے راستے نور کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اور جب میری بس لاہور کے حدود میں داخل ہوئی تو میں نے حارث کو فون کر دیا اور میرا فون سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اور اگر ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تو میں وہیں پر رک کر اس کا انتظار کروں، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ چنانچہ جیسے ہی ہماری بس ڈرائیو اڈے پر پہنچی تو میں نے حارث کو فون کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بس ٹرمینل میں داخل ہو گئی ہے۔ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہوئے بولا کہ فکر نہیں کرو دوست، میں اڈے پر پہنچ گیا ہوں۔ اور کیونکہ ہم دونوں کی فرسٹ ملاقات تھی اس لیے وہ اپنی نشانی بتاتے ہوئے بولا کہ اس نے گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ بس کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ چنانچہ بس رکنے پر میں جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلا تو گرین شرٹ پہنے ایک گورا چٹا اور بہت خوبصورت سا لڑکا عین بس کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ حارث ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بس سے اترتے ہی میں سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور وہ بڑے ہی تپاک کے ساتھ ملا اور الیک سلیک کے بعد میں اس سے بولا، یار تم نے اپنی جو تصویر میرے ساتھ شیئر کی تھی اس میں تو تم اچھے خاصے جنونی لگ رہے تھے، لیکن در حقیقت تم بڑے کیوٹ اور گریسفل لڑکے ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، تصویر کی بات چھوڑو کہ تم نے بھی اپنی جو تصویر میرے ساتھ شیئر کی تھی اس میں تم بھی بہت اچھے خاصے بھجنک سے لگ رہے تھے، لیکن اصل میں تم سانولے بلکہ بہت پرکشش کلر کے مالک ہو۔ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
اس کی گاڑی وہاں کھڑی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک جدید ماڈل کی سفید کرولا تھی، جسے دیکھ کر میں اس سے امپریس ہوتے ہوئے بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ نور کہاں ہے؟ تو میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور مجھے آنکھ مارتے ہوئے بولا، ابھی تو بس سے نکلے ہو، ذرا سانس تو لے لو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز سنائی دی، ہائے! اور ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے میں چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چاندنے مہتاب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف اس لیے زیادہ دیکھنے سے پرہیز کیا کہ کیا پتا یہ خاتون حارث کی کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، اس لیے میں نے اس لڑکی کے ساتھ سرسری سا ہیلو ہائی کیا اور پھر حارث کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے بھی میرے ساتھ اس لڑکی کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی، اور یوں ہم دونوں گپ شپ لگاتے ہوئے لاہور کے ایک پوشے ایریا میں داخل ہو گئے۔ ہاں، یاد آیا کہ ہماری اس گپ شپ کے بیچ میں وہ خوبصورت سی لڑکی بھی شریک گفتگو رہی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حارث نے گھر سے ذرا دور اپنی گاڑی روکی اور پھر گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کے ساتھ چل پڑا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر وہ لڑکی شاندار گھر میں گھس گئی۔ حارث واپس آ کر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو میں نے بڑے تجسس بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ یار یہ لڑکی کون تھی؟ تو آگے سے وہ بڑے ہی اطمینان سے بولا، یہ نور تھی۔ نور کا نام سنتے ہی میں نے غصے کے عالم میں اس سے بولا، پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ تو وہ دانت نکالتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہیں بتانے کے لیے تیار تھا، لیکن کیا کروں، نور نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے بولا کہ اصل میں وہ تم کو جج کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولا، یار وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اگلے دن میں اور حارث ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تقریباً 10:30 بجے گھر سے نکلے، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری منزل نور کا گھر تھا کہ جہاں اسے ہم نے پک کرنا تھا۔ راستے میں حارث گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ نور کو لے کر میں ایک اسٹور پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے بہانے رکوں گا، اتنی دیر میں تم اس کے ساتھ اپنی جان پہچان کر لینا تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ اسی دوران ہماری گاڑی نور کے گھر کے قریب پہنچی تو حارث نے اپنے سیل فون سے اسے باہر آنے کو کہا، اور جیسے ہی ہماری گاڑی اس کے گھر کے قریب پہنچی تو نور پہلے سے ہی گیٹ کے باہر موجود کھڑی تھی۔ میں نے نور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بارے میں کیا لکھوں کہ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا ادا کے جلوے تیرے، پارا دل کے ٹکڑے ہو گئے، ہزاروں والا معاملہ تھا۔ قصہ مختصر کہ اس نے بڑی شاندار ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، ہیلو کاشف، کیسے ہو آپ؟ تو آگے سے میں نے بھی اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، ایک دم ٹھیک، آپ سناؤ؟ اس سے پہلے کہ نور میری بات کا جواب دیتی، گاڑی چلاتے ہوئے حارث نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، امید ہے کہ تمہارا آج کا دن ہمارے ساتھ اچھا اور یادگار گزرے گا۔ اور پھر اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ سفر کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد حارث نے ایک بڑے سے اسٹور کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں یہی بیٹھ کے باتیں کرو، اتنی دیر میں دوپہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ اور جیسے ہی حارث گاڑی سے اتر کر اسٹور کی طرف بڑھا تو میں نے اپنا منہ پیچھے کی طرف کرتے ہوئے نور سے کہا کہ اس ڈریس میں آپ بہت غضب دار رہی ہو۔ میری بات سن کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور یوں نور کے ساتھ میری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر اگلے 5-10 منٹوں میں ہی رفتہ رفتہ نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئی۔ کچھ دیر ماں نور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اچانک ہی میں نے اس سے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ نور جی، اور وہ یہ کہ کل رات آپ نے حارث کو میرے ساتھ اپنا تعارف کرانے سے منع کیوں کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ بڑی شوخی کے ساتھ کہنے لگی، میری مرضی۔ تو آگے سے میں نے کہا کہ پتہ ہے، جب حارث نے مجھے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکی آپ تھیں تو یہ سن کر میں نے حارث کو پوری 16 گالیاں دیں۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولی، اف، اس کو ایسا کرنے سے میں نے منع ہی کیا تھا۔ تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ایسا کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟ میرے اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ تھوڑی گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بڑے اعتماد سے کہنے لگی، وہ اصل میں آپ کو جج کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا کہ پھر آپ نے جج کیا؟ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے نور کی آنکھوں میں پیار کی پرچھائی نظر آئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی یہ پرچھائی غائب ہو گئی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بظاہر تو آپ بہت کیوٹ لگتے ہو۔ نور کی اس بات پر میں نے کہا، تھینک یو مس نور۔
इसी अस्थना में हारिस स्टोर से कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविचेस लेकर वापस आ गया, लेकिन इसने सामान पिछली सीट पर रखते हुए एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और ड्राइविंग सीट संभाल ली। हम लाहौर के मशहूर और परफिजा मकाम झील के किनारे पहुंच गए। शाम का समंदर माहौल, हल्की ठंडी हवा और पानी पर पड़ती सुनहरी धूप ने माहौल को हद से ज़्यादा रूमानी बना दिया था। हारिस ने अचानक गाड़ी से उतरते हुए कहा कि तुम दोनों ज़रा वॉक करो, मैं गाड़ी के टायर में हवा चेक करवा के आता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं और नूर झील के किनारे साथ साथ चलने लगे। ठंडी हवा नूर के जुल्फ़ों को छू रही थी और इसकी खुशबू मेरे हवास पर जा रही थी। अचानक नूर चलते चलते रुक गई और मेरी तरफ मुड़कर देखी। इसकी आंखों में वही परछाई अब साफ दिखाई दे रही थी जो स्टोर के बाहर एक लम्हे के लिए गायब हो गई थी। वो अपने लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए हुए बोली, काशिफ, जानते हो मैंने हारिस को क्यों कहा था कि वो तुम्हें मेरा तारुफ ना करवाए, और मैंने तुम्हें जज क्यों करना चाहा? मैंने इसके करीब होते हुए इसकी आंखों में आंखें डाली और मध्यम आवाज़ में पूछा, हाँ नूर, मैं भी यही जानना चाहता हूँ, बताइए। नूर ने अपनी पलकें झुकाईं। इसके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई और वो बेहद रुमानी लहजे में बोली, हारिस मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन जब भी वो तुम्हारी बातें करता है तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है काशिफ, जो दिल का साफ, मुखलिस और सच्चा इंसान है। मैं ये देखना चाहती थी कि जो इंसान बगैर देखे अपने दोस्त के लिए बाहमीना मंजमल शमाली तक जाने को तैयार हो सकता है, इसका अपना दिल कितना बड़ा होगा। और कल जब मैं गाड़ी में बैठी तो तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए जो इज्जत और शराफत थी, इसने मुझे पहला इंप्रेशन ही सहर अंगेज दे दिया। ये सुनकर मेरे कदम जैसे वहीं जम गए। मैंने इसके खूबसूरत ना हाथों को अपने हाथों में ले लिया। नूर ने भी इस बार अपना हाथ पीछे नहीं उठाया। मैंने सच्चाई के साथ कहा, नूर, मैं तो यहाँ सिर्फ एक दोस्त की खुशी और तुम्हारी एक झलक देखने आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। नूर ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थोड़ा और कस के पकड़ लिया और बोली, तकदीर नहीं काशिफ, ये दिल का रिश्ता है। इतने में हारिस दूर से आता दिखाई दिया, लेकिन इसके चेहरे पर वो एक गुस्सा या हंसन नहीं था, बल्कि एक सच्चे दोस्त की मुस्कुराहट थी। जब वो हमारे करीब आया तो इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मालूम था नूर का असल हमसफ़र मैं नहीं बल्कि तुम हो। नूर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, और जब मैंने इसे तुम्हारी सादगी के किस्से सुनाए तो वो बिन देखे ही तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर हो चुकी थी। मैं तो सिर्फ तुम दोनों को मिलाने का जरिया बना हूँ। हारिस की ये कुर्बानी और सच्चाई देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। इसने हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया और कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपने यार की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। कुछ दिन लाहौर में नूर और हारिस के साथ गुजारने के बाद मैं वापस अपने शहर आ गया, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। नूर की यादें और इसका प्यार मेरे साथ था। जल्दी हारिस ने सच्चे दोस्त का हक अदा करते हुए नूर के घर वालों से मेरे लिए बात की और हमारे घर वालों को लाहौर बुलाकर एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। कुछ ही अरसे बाद मेरी और नूर की मंगनी हुई, और वो नूर जिसको पाने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के दीवाने थे, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा और मेरी शरीके हयात बन चुकी थी। एक अनजाने पेज से शुरू होने वाला ये सफ़र लाहौर की खूबसूरत झील के किनारे परवान चढ़कर एक सच्चे और दिलकश हमसफ़र की शक्ल में अपने बेहतरीन और बावकार इंजाम को पहुंचा। क्या यह अजीब बात नहीं कि सच्ची मोहब्बत अक्सर आपको वहाँ मिलती है जहाँ आपने इसकी तवक्को भी नहीं की होती, और क्या इंसान को अपने नसीब के खूबसूरत रिश्तों का इंतज़ार यूं ही सब्र होकर नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।